بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أو يمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. صدق الله العلی العظیم. رفقائے گرامی، کل کے سبق میں آپ نے سنا تھا کہ جب ان کو بیٹی کی بشارت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو ان کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے یا وہ غم سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اسی مضمون کو آگے چلایا گیا ہے کہ جب ان کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے یتوارا من القوم من سوء، تو اس بیٹی کی پیدائش کی خبر کی برائی کی وجہ سے وہ اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے. غم کی کیفیت ہم سب پر گزری ہے. جب غم حد سے تجاوز کرتا ہے تو انسان کو کسی سے بات کرنے کے لیے دل نہیں کرتا. انسان کہتا ہے تنہائی میں چلا جاؤں، نہ کھانے کو نہ پینے کو نہ ملنے جلنے کو پسند کرتا ہے. تو جب اس کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے. من القوم، اپنے قبیلے سے لوگوں سے چھپا لیتا ہے. من سوء ما بشر بہ، پھر بشارت کے لفظ استعمال اللہ پاک نے کیے ہیں. جو اس کو بشارت دی گئی تھی، یہ تو خوشخبری تھی، بیٹی کی پیدائش تو خوشخبری تھی، لیکن وہ نادان ایسا ہے کہ اس کی برائی کی وجہ سے اپنے آپ کو لوگوں سے چھپاتا پھرتا ہے. اور یمسکہ علی ہون، یا پھر اس کو روک کے رکھتا ہے اس کے باوجود. یمسکہ علی ہون، ہون کہتے ہیں رسوائی کو، رسوائی کے ساتھ، یعنی فیصلہ تو وہ کر لیتا ہے کہ میں اس کو رکھنا ہے، لیکن وہ محسوس کرتا ہے کہ میری بڑی بے عزتی ہو گئی ہے کہ میں ایک بیٹی کو پال رہا ہوں. یا پھر وہ کیا کرتا ہے، او یدسہ فی التراب، یا پھر اس کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کر تراب کے اندر، مٹی کے اندر اس کو دبا دیتا ہے. جی اگر اس کو زندہ رکھتا ہے تو زندہ بھی اس احساس کے ساتھ رکھتا ہے کہ میں معاشرے میں ذلیل ہو گیا ہوں، رسوا ہو گیا ہوں کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے. یا پھر وہ اس طرح کرتا ہے کہ اس کو زمین کے اندر دبا دیتا ہے. حضرات، یہ رسم سارے عرب میں نہیں تھی، بلکہ دو قبیلے تھے ان کے اندر یہ رسم موجود تھی. وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دبا دیتے تھے. بسا اوقات تو اس طرح ہوتا تھا کہ جب لڑکی کی پیدائش کا وقت ہوتا، لڑکی کی پیدائش کا وقت ہوتا تھا تو الٹرا ساؤنڈ تو نہیں تھا اس وقت، تو باقاعدہ ایک گڑھا کھود کر رکھتے تھے اور ادھر سے بچی پیدا ہوئی، اس کو چاند سانس بھی نہ لینے دی اور اس کو اسی وقت دبا دیا. ایسا بھی وہ کرتے تھے. لیکن ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو اس رسم کے اس وقت بھی سخت خلاف تھے. فرزدق ایک شاعر ہے، عربی کا بہت بڑا شاعر ہے. اس کے دادا جو تھے وہ مسلسل یہ کام کرتے تھے. ان کو جب پتہ چلتا تھا کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کو 10 اونٹ بھیج دیتے تھے اور اسے کہتے تھے کہ بیٹی کو قتل نہ کرو، اس کے بدلے میں یہ 10 اونٹ لے. حضرات، یہ جہالت کی رسم صرف اس وقت موجود